ایفیشنسی اور ڈسپلن رول جن کے تحت جو آپ سمجھیں ضابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپلن رولز کا، اس کے تحت ساری اس کو ای این ڈی رولز کہتے ہیں. جو ای این ڈی رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی انکوائریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا ہے کہ ڈیلے نہ ہو. اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ آفسر ہوتا تھا اور ایک اتھارٹی ہوتا تھا. یعنی کہ آتھرائزڈ آفسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر پینلٹی لگانے کے لیے اتھارٹی کے پاس یعنی کہ جو مجاز افسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا. اب یہ ہے کہ آتھرائزڈ افسر کا جو ٹیئر ہے وہ ختم کر دیا گیا. ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تعین بھی کیا گیا، ٹائم لائنز بھی دی گئی. اگر کسی کو کوئی چارج، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو 14 دن میں اس کا جواب دینا ہوگا. اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کو 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ سالہ سال تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. اور جس نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے، جو اتھارٹی ہے، جو مجاز افسر ہے، وہ 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ. اگر آپ اس سارے کا حساب لگائیں تو 60 اور 30 90 اور 15 تو 105 دنوں میں انکوائری کی شروع ہونے سے آخری فیصلہ ہونے تک وہ ساری چیزیں ہو جائیں. اس دفعہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پلی بارگین کرنے والا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر چارج لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کے بعد مزے کر رہا ہے، وہ نہیں ہوگا. اب اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور انکوائری ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تاکہ انصاف ہو، آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اتھارٹی جو ہے جس نے آخری فیصلہ کرنا ہے رکھنے کا یا نہیں رکھنے کا، وہ ان کو موقع دے گا کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوں اور جس کو پرسنل ہیئرنگ کہتے ہیں اس کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف ملٹیپل چارجز ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے برا، یہ بھی برا کیا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 6 انکوائریاں اکٹھی شروع ہو جاتی تھی. اب وہ ایک انکوائری میں ساری چیزیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی. وہ 6 انکوائریوں کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ لیٹ ہو جاتا تھا، ڈیلے ہو جاتا تھا. اب کلب ہو جائے گا اور کلب کر کے ایک افسر جو ہے اس کو. اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز ہیں جو صوبوں میں نوکری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو چیف سیکرٹری ان کے خلاف انکوائری شروع کرتا تھا. لیکن اگر چیف سیکرٹری نہیں کرتا اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی کر سکتی ہے.